اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر آخرت یہ دنیا انسان کا سمجھو، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ادھر بیٹھو، قربانی بیٹھو، یہ تو سامنے بیٹھے تو دکھتا ہے، یہ ٹیبل کے آڑے آگے تو سو جاتی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہیں آؤ جی ذرا ادھر آؤ، پیچھے چاہو ادھر سے، ہاں ویسا بیٹھ۔ یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ یہ دنیا حقیقت میں موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کا ایک تحفہ ہے، گویا یہ دارالامتحان اور آخرت دارالجزا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ عمران آیت نمبر 180 پر 5۔ اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پاؤ گے، قیامت کے دن پورے بدلے پاؤ گے۔ سورہ زلزال میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آیت نمبر 7 اور 8، جس سے بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ حشر آیت نمبر 18۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اللہ ہر اعمال سے باخبر ہے، ہمیں غفلت میں رہ نہیں سکتے۔ صحیح بخاری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے مگر دنیا میں دل لگتے جا رہا ہے، پھنستے جا رہا ہے انسان، اچھے سے اچھا ہونا، اللہ اکبر۔ ہر ایک کے کچھ طلبگار اور پرستار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں محاسبہ نہیں ہوگا، یہاں حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس قدر پرکشش اور خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اس کی رنگینیوں اور دل فروبیوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر آخرت بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں آزمائشیاں کا سامان۔ چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف آیت نمبر 7۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ انسان کو
اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف مثالوں کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی اور اس کے مقابلے میں آخرت کی پائیداری کو واضح کر فرما دیا ہے، جن میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال پانی کے اس معمولی قطرے کی سی ہے جو تم میں سے کسی کی انگلی پر لگ جائے، جب وہ اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے، غور کرے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی وسعتوں کو آخرت کی نعمتوں اور دنیا میں حاصل ہونے والی چیزوں کو سمندر کے ایک معمولی سے خطرے سے تشبیہ دی ہے۔ سمندر کا ایک معمولی خطرہ ہے دنیا تمہارے نظر میں، اور تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت ایک کوڑے کے برابر جگہ زمین اور آسمان میں پائی جانے والی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، دنیا اور آسمان میں کتنے کیا کیا چیزیں ہیں، اس سب سے بھی بہت قیمتی جگہ ہے، وہ بہتر ہے جنت ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر مل جائے، ساری دنیا کی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی وہ ٹکڑا ملنا مشکل ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس کی فکر ہمیں کہاں کر رہے ہیں؟ ہمیں دنیا میں تو دنیا کے عیش و آرام میں دھستے جا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا شیطان دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے تاکہ اس میں ہمیشہ تجھے رہنا ہے، بلکہ حقیقت میں یہاں رہنا نہیں ہے، یہ سفر ہے، مسافر ہے، راستے میں رکے، تھوڑی دیر آرام کر لیے، پھر سفر میں نکل گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کا درجہ جنت میں سب سے کمتر ہوگا، اسے جنت میں جو جگہ ملے گی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت کا مالک ہوگا۔ سب سے آخری شخص دنیا کی 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت کا معلوم ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ عیش پسند انسان کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ اسے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، یا ابن آدم حل رأیت خیر اخت حل مربک نعیم اخت، اے آدم، ابن آدم، کیا تو نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے؟ وہ کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی عیش کی زندگی نہیں گزاری۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جنت میں جانا طے ہو چکا ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کی زندگی بسر کیا ہوگا۔ اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے کبھی رنج و غم اور تکلیف و علم کی زندگی بسر کی ہے؟ وہ کہے گا، واللہ یا رب، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں 60-70 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب انسان آخری اور وہاں کے ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے ایسے محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں لمحہ 2 لمحے گزار کر آیا ہے۔ سورہ نازعات میں فرمایا گیا ہے، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها۔ 40 پڑھتے ہیں آیت نمبر۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ دنیا کی اس بے ثباتی کا وجود، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ کافر اور مشرک۔ سورہ ابراہیم میں کفار مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الشَّدِيدِ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ 2 اور 3 آیت نمبر۔ اور منکروں کے لیے تو عذاب، سخت عذاب کی خرابی ہے
جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ آج ماحول ویسا ہی ہے، آخرت کا ہوش و حواس نہیں ہے، دنیا چاہیے، فلانی بلڈنگ ایسی ہونا، فلانا گھر ایسا ہونا، ایسی کار ہونا، عیش و آرام ہونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات کو سوئے گا صبح کو اٹھے گا معلوم نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کی ان گدھوں کو توفیق نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ۔ کتنے منحوس قسم کے انسان اس دنیا میں موجود ہیں۔ کرونا آیا، کرونا کا باپ آ جائے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، گھر میں سوئیں گے، منحوسوں کی طرح سوئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کو آگ لگاؤ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ نیند سے بہتر نماز ہے۔ مؤذن 2 بار پکارتا ہے، اس کا جواب دے نہیں سکتے یہ بدماش مسلمان کہتے ہیں اپنے نام کو، داڑیاں چھوڑ کر ہیں، جھبے جھبے گھبے ڈھونڈنے کے ہیں۔ کون آتا ہے مسجد کو معلوم ہے؟ عمر رسیدہ انسان جو آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اللہ اللہ بول کے مسجد کو آ جاتا ہے۔ باقی عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے بہانے بناتے ہیں کہ ہم رات کو دیر سے سوئے۔ تمہارے باپ کا مال ہے دیر سے سونے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ 10 بجے سونے کا حکم دیا، تم سوتے ہو رات کے 2 بجے، ٹی وی دیکھتے ہو، انٹرنیٹ دیکھتے ہو، رات بھر زندگی ایسی گزر رہی ہے، تمہاری یہودیوں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ یہ کھلونا تو یہودی نے نکالا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھما دیا، ساری دنیا کے ہاتھ میں ہے، مگر کافر اس سے کھلونے سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، مسلمان تو گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو فرق کتنا ہے۔ کافر کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی 40,000 50,000 1 لاکھ کے موبائل ہیں، انہیں اپنی ضروریات کے لیے، کام و کاج کے لیے 1 نہیں 2 موبائل رکھتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس جو موبائل ہے ننگے ناچ گانے دیکھنے کے لیے، مزاحیہ پروگرام دیکھنے کے لیے اور گیم کھیلنے کے لیے۔ کتنے لوگ گیم کھیلتے کھیلتے دیوانے ہو گئے، موبائل کو گھور گھور کے آنکھ چلے گئے، اللہ کے عذابات آ گئے، مگر پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے محبت کم، آخرت سے محبت زیادہ۔ وہ شخص اللہ سے ڈرے گا، مسافر کی طرح زندگی گزارے گا۔ اللہ اکبر۔ کیسے صحابہ کا دور گزر چکا ہے، کبھی جانتے ہو تو؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ مفلسی کی زندگی گزارتے تھے، گھر میں نوٹا جمع کو نہیں رکھتے، زیورات نہیں رکھتے تھے، وہ بھی خیرات کر دیتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آج پورا الٹا ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے ڈریے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کی نافرمانیوں اور مکاریوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، اور ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تیسرا، منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں کافروں کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے۔ چوتھا، مرتد جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، میرے بھائی میرے دوست۔ سورہ نحل میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من کرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ واللہ عذاب عظیم عذاب عظیم ذلک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ 102 106 اور 107 جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کے کفر سے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے، اس کا دل ایمان برقرار رہا ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ اہل ایمان کو ذرا اسی لغزش پر تنبیہ کی گئی ہے اور آخرت سے غفلت پر برتنے پر آگاہ کیا گیا ہے
کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے جب فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، سورہ انفال آیت نمبر 60 پر 6، تم دنیا کے مال کو چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت کی فکر ہو۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد میں جو نقصان اٹھانا پڑا اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے سورۃ العمران میں فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ جہاد کے میدان میں جب مسلمانوں نے سستی دکھائی تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ انا قلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 8۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تم زمین کو پکڑ لیتے ہو، کہ تم آخرت کے بس دنیا کی زندگی پر ہی ریچھ گئے ہو۔ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں ہے، کچھ یوں ہی سی ہے، چھوٹی سی۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوئی، نظارہ دیکھ لو، تمہاری آنکھ بند ہونا ہے بس، موت کا فرشتہ آئے گا، اب وقت ہو گیا، تمہارے بلڈنگاں سب ہضم ہو جائیں گے، تمہاری دھن دولت سب ختم، جو تم نے دنیا کے خیالات تمہارے دلوں میں دماغوں میں پال کے رکھے تھے، میں یہ کروں گا، میں وہ بنوں گا، میں ایسا کروں گا، جب فرشتہ تمہارے آنکھوں کے سامنے اچانک آ جائے گا، جب آنکھ بند ہو جائے گی، اگر نیک ہو تو خوش نصیب فرشتے تمہارے بہترین فرشتے آئیں گے، اگر تم بد ہو، برے ہو تو بھیانک فرشتے آئیں گے اور جہنم کی آگ تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا میرے بھائی، میرے دوست؟ کیا اس کی فکر تم کرتے ہو؟ فکر کرنے والا رات بھر سوئے گا، فجر کی اذان کی انتظار کرے گا، تہجد کی نماز کا وقت کا انتظار کرے گا، نیند نہیں آئے گی اسے۔ آج تو ہم سکون سے سوتے ہیں، اس میں تہجد بھی جاتی ہے اور فجر کی نماز بھی ہمارے سے چھوٹ جاتی ہے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، فرق ہی نہیں پڑتا۔ جس نے فجر چھوڑی، کیا اس کی ظہر قبول ہوگی؟ اثر قبول ہوگی؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں، اوقات میں پڑھو، مگر ہم فجر کی نماز اٹھ گئے 7 بجے 8 بجے، اللہ اکبر، بہت بڑے مفتی صوفی، ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کو 8 بجے۔ کیا یہ نماز قابل قبول؟ نہیں۔ اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھنا لازم ہے تاکہ ظہر کی نماز قبول ہو جائے، ظہر پڑھنا لازم ہے تاکہ عصر کی نماز قبول ہو جائے، اسی طرح 5 وقت کی نمازیں پوری عشاء تک کی قبول ہونا ہے۔ تمہاری قبول ہوا نہیں، تمہیں خود حساب لگا لے سکتے ہیں، میں نے فجر پڑھا، ظہر پڑھنے کے بعد فجر قبول ہو گئی میری، عصر پڑھا ہوں تو ظہر پڑھ لیا میں، ظہر میں پاس ہو گیا میں۔ اسی طرح 5 نماز کا جائزہ لو، آپ کو خود معلوم ہو جائے، کیونکہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دنیا والوں کے ملا مولویوں کی نمازیں نہیں پڑھتے، ہماری نماز تو ہو بہو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نماز ہم پڑھنے والے اور ہم ہی نماز سے غائب، ہم ہی نماز کے چور، تو پھر کیسے ہمیں نماز قبول ہو جائے گی ہماری؟ میرے بھائی، نہیں ہو سکتا، یہ مذاق ہے دین کا۔ اس لیے آ جاؤ واپس، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے اور عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ شعوری زندگی بسر کی جائے۔ زندگی اور اس کی تمام مصروفیات کا مقصد آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہو، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں سنبھل کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، میری نظر ایک شخص پر پڑی تو حیران اور پریشان، عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تنہا دوڑے جا رہا ہے، غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے انہیں آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو امیر المومنین رضی اللہ عنہ؟ نے جواب دیا اللہ اکبر، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، بیت المال کا
ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ بیٹھو، کچھ دیر آرام کرو، اس گرمی میں اس قدر زحمت کیوں اٹھا رہے ہو، اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کیا تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ تھا آخرت میں جواب دہی کا احساس جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی کے باوجود گھر سے نکلنے اور اپنے فریضے کو انجام دینے پر مجبور کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آ گیا، آپ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا دنیا سے جدائی کا غم ہے؟ اللہ اکبر فرمانے لگے، اللہ اکبر، مجھے دنیا سے رخصت ہونے کا غم نہیں، مجھے دنیا سے رخصت ہونے کا غم نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ آخرت کا سفر طویل ہے اور زیادہ سفر مختصر ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس کے آگے یا تو جنت ہے یا جہنم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میری منزل کون سی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر کیسی تھی، کیسا رونا تھا، کیسی فکر تھی کہ آج ہماری اور تمہاری ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، غور کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے دینداری کا۔ ہم دیندار ہیں، نام مسلمان رکھ لینے سے کیا فائدہ؟ اہل حدیث ہو جاؤ، سلفی ہو جاؤ، وہابی ہو جاؤ، نہ جانے کیا کیا ہو جاؤ، مگر عمل کہاں ہے تمہارا؟ عمل بتاتا ہے کہ تم کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جس کا عمل نہیں ہے وہ ٹائٹل جتنے بھی لگا لے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ یہ دنیا عبرت کی جائے ہے، یہاں دن رات ایسے واقعات، ایسے حادثات پیش آتے رہتے جو انسان کو عبرت کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ سورہ شعراء میں اقوام مسابقہ کی ہلاکت اور تباہی کا تفصیلی ذکر کیا گیا اور ہر واقعے کے بعد فرمایا گیا ہے ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اس دنیا میں موت و حیات کا ایک لا امتناعی سلسلہ جاری ہے جس کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ خود انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ قبرستان پہنچے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے، زار و خطار رونے لگے۔ کون؟ آپ کا اور میرا پیارا نبی۔ رونے والے، ہم کو قبرستان میں رونا آتا ہے، مردے کو گاٹتے ہم فون میں بات کر رہے ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ قبرستانوں میں موبائل چالو ہے، رنگ ٹون چالو ہے، خوف ہی نہیں، مسجدوں میں رنگ ٹون چالو ہے، سامنے موبائل رکھتا ہے، اس میں کوئی کال آ رہا ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے پوری دماغ اسے موبائل میں رہتا ہے۔ کیا ہو جائے گا کہ اگر موبائل ہاف ہی کر دے ساری دنیا کما لے گا 10 منٹ کے اندر۔ موبائل ہاف نہیں کر سکتا ہے بدمعاش مسلمان۔ نماز کے بعد موبائل آن کر لے، چند لمحوں میں جو دنیا کی دولت سے زیادہ تیری دولت نعمت نماز کے اندر جو ملنے والی ہے وہ نعمت سے محروم ہو جائے گا، وہ نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ شیطان تمہاری نمازوں کو چک لے جائے گا۔ تم تو سمجھتے ہو کہ میں نے رفل دین بھی کی ہے، آمین بھی بولی، سینے پر بھی ہاتھ بولا، پیر سے پیر بھی ملایا، میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ یہ تمہاری حرکت ہے جو موبائل کی ہے نا، اس کی وجہ سے تمہاری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ غور کر دیکھو میرے بھائی، اس لیے نماز کو آنا ہے، موبائل آف کرو، قبرستان میں جانا ہے، موبائل آف کرو۔ وہ سحر خاموشہ ہے، لرزنے والی جگہ ہے، کانپنے والی جگہ ہے، کیونکہ ہم کو بھی وہاں جا کے سونا ہے، مر کے ہمیں وہاں جانا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ وہ فکر تو کرو۔ زار و خطار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بھائیو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، ہر انسان کو وقت آنے والا ہے، اسی لیے جاؤ قبرستانوں کی زیارت کرو، جا کر دیکھو تمہارے باپ داداؤں کی خبریں جنہیں تم نے دفن کر کے برسوں ہو گئے، جاؤ ان خبروں میں جھانک کر دیکھو، گڑھے پڑ گئے ہیں، بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، وہاں جاؤ تمہیں موت کی یاد آئی۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب بھی کسی خبر سے ہوتا تو زار و خطار روتے. سبب پوچھنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد کہ تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جو اس میں ناکام ہوا بعد کے مراحل اس کے لیے اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتے ہیں. یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل کی تیاری اس دنیا میں کر لو، ورنہ اس کے بعد کی منزلیں بڑی سخت اور کٹھن ہے. خبروں سے اٹھو گے دیوانوں کی طرح بھاگو گے، اندھے بہرے ہو کر خبروں سے اٹھایا جائے گا تمہیں. پل صراط کا دور بھی ہے اس کے اندر، اس میں بھی چلنا پڑے گا. تمہارا معاملہ کیا ہے میرے بھائی میرے دوست؟ پہلی منزل کی تیاری کر لو، باقی منزل خود بخود چلے جائیں گے انشاءاللہ. پہلی منزل من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. نہ من اماموں کا نہیں ہے، من پیرو کا نہیں ہے، من مرشدو بھی نہیں ہے، کوئی سا بھی امام کا نام نہیں ہے. وہ امام اعظم، ساری کائنات کے امام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے. کیا جانتے ہو تم پیارے نبی کے بارے میں؟ کیا سیکھا تم نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا سوال کا جواب عمل سے بتائے گی. اگر عمل نہیں ہے تو ہائے لادری میں کچھ نہیں جانتا. یاد رکھو وہ جملہ بڑا کٹھن جملہ ہے. اگر تمہاری زبان سے وہ جملہ نکل جائے لازم جہنم میں جاؤ گے. جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا، خبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد کے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. جو اس میں ناکام ہوا بعد کے مراحل اس کے لیے اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی میں نے سنا، میں نے خبر سے زیادہ قبیح کوئی منظر نہیں دیکھا. صبح و شام کے دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجئے میرے بھائی میرے دوست. نماز کے بعد سلام پھر کے بھاگنے کی کوشش مت کیجئے. بھاگیے موت آئے گی، بھاگ نہیں سکو گے. مسجد میں آئے ہو، سلام کے بعد دعا و اذکار ذکر و اذکار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہی تمہاری نماز قابل قبول ہے. سلام پھر لیا، بھاگیا موبائل لے کے ختم. ارجنٹ فون آیا، فون کو ہاتھ لگا بھاگتا ہے یہاں سے. امام صاحب کیا سمجھا؟ ارجنٹ فون آگا چلے گا. بھائی اللہ کو معلوم، تیرا ڈھکوسلا فون یہ ہے دنیا کا دجال. یہ دجال کو لے کو نماز میں اور اسی دجال کے ساتھ بھاگ رہا. تو بھاگ، کتنی دور بھاگے گا؟ موت تجھے آ کر دباؤ چھلے گی، تیرا خاتمہ کر دے گی میرے بھائی میرے دوست. صبح سے لے کر شام تک مختلف اوقات کی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اگر کوئی انسان شعوری طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو یقیناً اس کے اندر آخرت طلبی کی کیفیت پیدا ہوگی. صبح سویرے جب ایک مومن بیدار ہوتا ہے تو اسے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے. اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، بسمک اللہم اموت و احیا. یہ صحیح القلب طیب کی دعا ہے. اے میرے رب، میں تیرا نام لے کر سوتا ہوں، تیرا نام لے کر بیدار ہوتا ہوں. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلاف اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زاہدانہ زندگی کا مطالعہ بھی ہمارے اندر فکر آخرت کی پیدا کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جتنے بھی باتیں ہمیں قرآن اور حدیث کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے سن کر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں
بیمار ہیں، پریشان ہیں میرے پروردگار، کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے، موذی بیماریوں میں مبتلا ہے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے میرے پروردگار، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو شفائے کل، شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ، شفائے دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اگر وہ قابل رحم ہے، قابل مغفرت ہیں تو میرے پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم بد نصیبوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے پروردگار، ہمیں سیدھا راہ دکھا، گمراہی سے بچا لے میرے پروردگار، شیطان کے فریب سے بچا لے، شیطان جو فریب ریاکاری کا ہمیں نمازوں میں دیتا ہے، تلاوتوں میں دیتا ہے، اس ریاکاری سے ہمیں بچا لے میرے پروردگار، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے میرے پروردگار، ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نکلے اور کچھ نہیں میرے پروردگار، ایمان بالخیر پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، آخرت کی فکر میں ہمیں ڈر لگ رہا ہے میرے پروردگار، ڈر اور خوف سے ہمیں دور فرما میرے پروردگار۔ اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما، جو لوگ بیمار ہیں ہمارے پاس علاج کو آتے ہیں میرے پروردگار ان کو شفا کلی عطا فرما، شفا عطا فرما میرے پروردگار۔ تیرے قرآن کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں تو اللہ اس میں شفا دے دے میرے پروردگار، یہ بھیک دے دے میرے پروردگار، تو رحم اے اللہ رحم کر میرے پروردگار، ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہر گھر والوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہر گھر کو دیندار بنا دے میرے پروردگار، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جنت نما گھر بنا دے میرے پروردگار۔ ہر گھر میں فساد فتنہ بھرا ہوا ہے، نہ بڑوں کی سنتے ہیں نہ چھوٹوں کی، نہ بڑوں کا احترام، نہ بچوں کا، نہ بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے، نہ بچے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں میرے پروردگار۔ اے اللہ سب کو نیک اور صالح بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام اللهم أذهب حرها وبردها ومرضها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث